اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ خوش نصیبی ہے ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ نورانی شعبانیہ کے متعلق آج 5ویں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور یہ سال کی آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حیات نے ساتھ دیا تو اگلے سال انشاءاللہ اس موضوع کو پھر ادامہ دیں گے۔ خطبہ نورانی شعبانیہ جو نبی مکرم اسلام نے ماہ مبارک رمضان سے چند دن پہلے اسی ماہ کی آمادگی کے لیے ارشاد فرمایا، اور بہت ہی عمیق نکات اور بہت ہی خوبصورت نکات نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمائے۔ ہماری گفتگو اس خطبے میں یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ماہ کی فضیلت، اس ماہ کا مرتبہ اور اس ماہ کا مقام بیان فرما دیا، اس کے بعد نبی مکرم اسلام نے اس ماہ میں انجام پانے والے اعمال یا اس ماہ میں جن اعمال کو انجام دینا ہے ان کی گفتگو فرمائی ہے۔ اگر تقسیم کریں اس خطبے کو تو اس کا پہلا حصہ فضیلت ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس میں فرمایا کہ یہ شہر، یہ مہینہ کیا ہے، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، کیا مقام ہے اس مہینے کا۔ دوسرے حصے میں پھر احکامات بتائے ہیں کہ اس ماہ کے اندر کیا کیا کرنا ہے آپ نے، کیا کچھ کرنا ہے آپ نے، اور آخری حصہ پھر افضل ترین اعمال میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی مکرم اسلام امیر المومنین کی شہادت پر گریہ فرماتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی مکرم اسلام نے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ حضرت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ اس ماہ کے اندر جو روزے کے ذریعے سے تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، اسی احساس کو وسیلہ بناؤ، اسی احساس کو ذریعہ بناؤ روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کا۔ یعنی ایک لحاظ سے تیاری کرو، آمادگی کرو اس دن کے لیے، اس ماہ سے۔ وہ دن جو روزے شدید العقاب بھی کہا گیا ہے اور روزے رحمانیت خدا بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ظالموں کے لیے عقاب خدا تیار ہوگا اور مومنین کے لیے رحمانیت خدا آمادہ ہوگی۔ اس دن اگر تم نے اس دن کی بھوک اور پیاس کی تیاری اور آمادگی کرنی ہے تو اس ماہ کو وسیلہ بناؤ۔ اس ماہ کے روزے کے اندر اور اس ماہ کے روزے کے اعمال کے ذریعے سے اس دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اپنی روزے کی بھوک اور روزے کی پیاس کو وسیلہ بناؤ قیامت کی بھوک اور پیاس کی، جو ہے وہ قیامت کے بھوک اور پیاس کی اس یادداشت کا، ان لمحات کا۔ توجہ فرمائیں آپ، روزے کو قرآن کریم نے جس نگاہ سے دیکھا ہے اس کے مطابق روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ہم نے آپ پر فرض کیا ہے، آپ سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا، لیکن ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس روزے نے اگر آپ کو متقی بنایا تو سمجھ جاؤ کہ مقبول روزہ رکھا ہے ہم نے، قبول شدہ روزہ رکھا ہے ہم نے، کیونکہ ہدف یہ بنایا ہے ہم نے، مقصد یہ بنایا ہے ہم نے۔ بھوک ہم خود چاہتے ہیں تمہیں لگے، پیاس ہم خود چاہتے ہیں تمہیں لگے، بھوک کا احساس بھی ہو، پیاس کا احساس بھی ہو، ہمارا ارادہ ہے۔ ہم نے خود طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا ہے، اور ہمارا ہدف ہی یہی ہے کہ تمہیں بھوک لگے، پیاس لگے۔ عجیب ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج مختلف ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں، ڈشز بتاتے ہیں کہ سحر میں کیا کھاؤ تاکہ بھوک نہ لگے۔ خوب اگر بھوک نہ لگے تو یہ کون سا روزہ ہے جس میں بھوک نہیں لگتی؟ یہ کون سا روزہ ہے جس میں پیاس نہیں لگتی؟ پیاس اور بھوک کے لیے تو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے،
یہ کیا طریقہ کار ہے کہ میٹھی ٹھنڈی چیزیں کھاؤ تاکہ تمہیں پیاس نہ لگے؟ نہ، پیاس لگے، معمول کے مطابق سحر ہو، معمول کے مطابق افطار ہو۔ سحر اور افطار معمول جو ہوتا ہے انسان کے کھانے پینے کا معمول وہی رہے، اور باقاعدہ طور پر آپ توجہ کریں، مثلا روایات کی طرف آپ غور کریں، بہار الانوار میں بھی یہ روایت ہے اور اسی طرح اصول کافی میں بھی یہ روایات ہیں کہ اللہ اس روزے دار کو پسند کرتا ہے جس روزے دار کو گرمی کے روزے میں احساس ہو پیاس اور بھوک کا۔ اللہ چاہتا ہے، یہ خود خدا چاہتا ہے، اللہ نے خود چاہا ہے کہ اس کو پیاس لگے، اللہ نے خود چاہا ہے کہ اس کو بھوک لگے۔ اور ہم یہاں مختلف ڈشز بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ کھاؤ گے تو پیاس نہیں لگے گی، یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں لگے گا آپ کو۔ خوب روزہ لگے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو روزہ لگے۔ ایک اور غلط تفسیر بھی کی جاتی ہے روزے کی، اور وہ واقعاً غلط تفسیر ہے روزے کی، یعنی ٹھیک ہے وہ ضمنی فوائد ہیں، اثرات وضعی ہیں، لیکن ہدف یہ نہیں ہے روزے کا۔ مثلا کچھ لوگ بیٹھ کر روزے کی جب وضاحت اور تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں تو میڈیکل بینیفٹ بتاتے ہیں روزے کا، کہ مثلا روزہ رکھیں معدہ صحیح رہے گا، روزہ رکھیں تو مثلا آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، روزہ رکھیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ خوب یہ کہاں سے تفسیر نکال لی آپ نے روزے کی؟ خوب یہ الگ نتائج ہیں، فوائد ہیں یہ روزے کے، لیکن ہدف یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے روزہ رکھوا رہے تاکہ آپ کی صحت صحیح رہے۔ خوب یہ نہیں ہے روزے کی درست تفسیر، غلط ہے یہ بات۔ آپ روزے کو اسی نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے اہل البیت نے دیکھا ہے، جس نگاہ سے ائمہ نے دیکھا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ خوب کیا ہے گرمیوں کے روزے میں؟ تکلیف، یہی تکلیف خدا چاہتا ہے بندے کو پہنچے، اور اس تکلیف کی مثلا جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عیون اخبار اور رضا میں بھی روایت ہے، کیوں اللہ نے بھوکا رکھا ہے؟ تاکہ سب مساوی ہوں، غریب امیر دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ بات مثلا کچھ عبادات ہیں جو امیروں کے لیے ہیں، امیر بمانے ان کے مثلا حج ہے، حج کے بارے میں ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوگا وہی حج انجام دے گا۔ خوب غریب کے اوپر نہیں ہے حج جب تک صاحب استطاعت نہیں ہوتا، جیسے ہی صاحب استطاعت ہوا پھر حج آ کے واجب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں فرق ہے، اس حکم میں فرق ہے، لیکن اللہ روزے کے ذریعے سب کو مساوی کر دیتا ہے، سب بھوکے رہو، سب پیاسے رہو۔ میں خود چاہتا ہوں کہ یہ ہو۔ خوب روزے کے اثرات اہل البیت نے یہ نہیں بتایا کہ روزہ رکھو گے تو معدہ صحیح رہے گا، روزہ رکھو گے تو مثلا آپ کا طبیعت کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، اہل البیت نے کہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تمہاری شہوت ختم ہوگی، روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگا، روزہ رکھو گے تو یہ روزہ تمہارے لیے جہنم کے خلاف ڈھال ثابت ہوگا، روزہ رکھو گے تو یہی روزہ تمہارے وجود کے اندر اللہ کے قرب اور اللہ کے تقرب کا سبب بنے گا۔ سب سے زیادہ مغفرت، سب سے زیادہ جلدی جو عمل مغفرت کرواتا ہے وہ روزہ ہے۔ خوب یہ ہیں روزے کے اثرات، یہ نہیں ہے کہ معدہ ٹھیک رہے گا۔ خوب معدہ تو ٹھیک رہے گا، یہ تو یعنی ضمنی اثرات یا ضمنی فوائد ہیں، ہدف یہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تفسیر کرنا روزے کی کہ روزہ میڈیکلی طور پر ہمیں فائدہ دیتا ہے تو یہ غلط تفسیر ہے، یہ نہیں ہے تفسیر روزے کی۔ خوب یعنی ضمنی فوائد ہیں، لیکن ہدف یہ نہیں ہے روزے کا کہ اللہ چاہتا ہے آپ کا معدہ ٹھیک رہے، نہ، اللہ چاہتا ہے آپ کو تکلیف پہنچے تاکہ یہ تکلیف آپ کو آمادہ کرے قیامت کی تکلیفوں کے لیے۔ عوالم بعد از عالم مادہ ان کے لیے آپ آمادہ ہو، عالم عقل کے مراحل کے لیے آپ کے وجود میں آمادگی پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ روزے کو ہم سمجھیں۔ آپ دیکھیں روزے کی تفسیر کی تعریف کیا کی جاتی ہے، علماء فقہ نے محدود کیا ہے اس تعریف کو۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے دور رہنا جو آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہے، ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ۔ پیٹ کا روزہ صرف کافی نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ذہنی تخیلات کا بھی روزہ ہو، اعضاء کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو۔ اسی خطبے میں کہ انشاءاللہ جب ہوگی توفیق تو عرض ہوگا، نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ اس روزے میں کیا کرو، آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ کی معصیت کے مدار میں آتی ہیں، نہ سنو وہ باتیں جو معصیت خدا قرار پاتی ہیں، نہ بولو وہ جملات جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے اور اللہ سے تمہیں دور کر دے۔ پیٹ کا صرف روزہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتنا قابل رحم ہے وہ انسان جو سارا دن بھوکا رہتا ہے لیکن اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فقط پیٹ کا روزہ رکھا ہے۔ پیٹ کا روزہ نہیں ہے فقط، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اعضاء کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔
پورا مکمل طور پر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، خدا کے حوالے کر دو۔ اور پھر خدا کیا کرے گا؟ اگر تم نے یہ 30 دن ہر امر میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، پھر عید الفطر کے بعد اللہ تمہیں اپنے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ لا تقلنا الی انفسنا، پھر خدا تمہیں کسی کے حوالے نہیں کرے گا، خدا تمہارا ہاتھ تھام لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 30 دن تم نے امر الہی کو تعمیل کیا، تکمیل کیا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ان 30 دنوں میں میرا رہا، سارا سال میں اس کا رہوں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بھی اللہ کے لیے ہے اللہ اس کے لیے ہے۔ یہ 30 دن اگر تم للہیت میں چلے گئے تو اللہ بعد میں تمہیں خود للہیت کے مدار میں لے آئے گا۔ یہی روزے کی تفسیر، نہ یہ کہ ہم یہ کہتے جب پڑھیں کہ جی یہ کھاؤ گے تو بھوک نہیں لگے گی، یہ کھاؤ گے تو پیاس نہیں لگے گی، اگر آپ مثلا روزہ رکھو گے تو اس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ یہ نہیں ہے تفسیر روزے کی۔ روزہ اللہ نے تقویٰ کے لیے قرار دیا ہے، متقی بننا ہے، روزہ رکھو۔ کون سا روزہ؟ پیٹ کا نہیں رکھنا فقط روزہ۔ عرض کی امیر المومنین فرماتے ہیں قابل رحم ہے وہ انسان جو سارا دن بھوکا رہا لیکن اس کو ملا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فقط پیٹ کا روزہ تھا۔ پیٹ کا روزہ ایک محدود تعریف بن جاتی ہے روزے کی، پیٹ کا نہیں ہے فقط روزہ، تمام وجود انسان کا روزہ ہے۔ تمام وجود انسان اللہ کے حوالے کر دو، اور جب مادی دروازے بند ہوں گے تو مانوی دروازے کھلیں گے۔ جب انسان مادیت سے دور ہوگا تو نورانیت اس کے وجود میں زندہ ہوگی، نورانیت اس کے وجود سے سرچشمے کی طرح پھوٹے گی۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن خدا کا بن جائے، ہر کام خدا کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، ہر کام میں اس کی نگاہ خدا کی طرف ہو، ان 40 دنوں کے بعد اللہ اس کی زبان پر حکمت جاری کر دے گا، حکمت جاری کر دے گا خدا، اگر کوئی انسان 40 دن خدا کا بن جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماہ شعبان کو، ماہ رجب کو تیاری کا ماہ قرار دیا گیا ماہ رمضان کے لیے۔ یعنی فرض کریں اگر ابھی 10 دن رہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، تو 20 شعبان سے لے کر انسان ارادہ کرے کہ اب للہیت کے مدار میں آ جاؤں، اور پھر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ خود جب خدا کے حوالے کرے گا تو پھر ان 40 دنوں کے بعد خدا اس کو اپنے دامن میں چھپا لے گا، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا۔ نورانی کلمات دعائے عرفہ کے امیر امام حسین علیہ السلام کے امام فرماتے ہیں الہی ما وجد من فقدک، پروردگار اسے کیا ملا جسے تو نہیں ملا؟ اسے کیا ملا؟ کیا پایا اس نے؟ دولت ہے، شہرت ہے، مال ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، تو نہیں ہے۔ خوب کیا ملا اسے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ عقل انسان مادی چیزوں کے پیچھے جب دوڑتی ہے تو پھر یہی مادی چیزیں اس کو آگے چل کے پسند نہیں ہوتی۔ مثلا آج اگر آپ کو ایک ہائی کلاس کی گاڑی اچھی لگتی ہے، خوب آپ نے لے لی، 10 دن بعد پھر کسی اور کی طرف، کسی اور گاڑی کی طرف۔ آپ کو بہترین گھر پسند آیا، آپ نے لے لیا، 1 ماہ گھر میں رہے، پھر دل اٹھ گیا اب کوئی اور چیز ہو۔ موبائل لیا آپ نے اعلیٰ ترین، مثلا ابھی آپ نے آئی فون لے لیا، 15 دن چلایا آپ نے، 1 مہینہ چلایا، پھر آپ کا دل کہے گا کچھ اور۔ کیوں؟ کیونکہ وجود انسان ناقص چیزوں کے پیچھے جب دوڑتا ہے تو ناقص چیزوں کی لذت محدود ہوتی ہے۔ یہ حس چیزوں کو پسند کرنے کی اور چیزوں کی طرف جانے کی حس اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کا استعمال ہم غلط جگہ پہ کرتے ہیں۔ کیوں نہ اپنے وجود میں اس خدا کی طلب کی حس پیدا کریں کہ جس خدا کے ملنے کے بعد انسان تمام چیزوں سے غنی ہو جاتا ہے، تمام چیزوں سے۔ امام حسین فرما رہے ہیں الہی ما فقد من وجدک، خدایا اسے کیا نہیں ملا جسے تو مل گیا، وما فقد من وجدک، اور اسے کیا ملا جسے تو نہیں ملا۔ ما وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس کو کیا ملا، اس نے کیا پایا، کیا چیز ملی اسے؟ جب قبر میں جائے گا جن چیزوں کے پیچھے تھا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مثلا دنیا میں نام کمانے کے پیچھے تھا، موت آئی، اب اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ فلاں چودھری صاحب کو لے آؤ، نہ جنازہ لے آؤ، نام کے لیے بھاگا دوڑا، نام ختم ہو گیا، اب نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ خوب جنازہ ہے، خوب کہو نا یہ چودھری صاحب ہیں، کہو نا یہ وڈیرے ہیں ہمارے، کہو نا یہ علامہ صاحب ہیں، نہیں ہے، یہ جنازہ ہے۔ اسی دنیا میں جس نام کے لیے دوڑتا رہا نام ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ جنازہ، میت ہے، اب جنازہ، اب یہ میت ہے۔ جب نیت کرے گا میت کی نیت کرے گا کہ یہ میت ہے میرے سامنے۔ خوب اسی طرح لباس کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم، لباس اچھا ہو ہمارا، نام ہو دنیا میں اور پھر لباس، بہترین لباس ہو ہمارا۔
خوب لباس کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہو قبر میں؟ کفن، وہ لباس جو سلا ہوا بھی نہیں ہوتا، سلا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ نام کے لیے دوڑے، اسی دنیا میں نام ختم ہو گیا، چودھری صاحب سے میت پہ آ گئے آپ۔ لباس کے لیے دوڑے آپ، لباس کے لیے جب آپ نے بھاگ دوڑ کی، خوب ملا کیا آخر میں؟ کفن، نام بھی گیا، لباس بھی گیا، مکان کیا ملا؟ مکان ملی قبر۔ خوب محدود چیزوں کے پیچھے دوڑا۔ یہاں امام حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں الہی ما فقد من وجدک و ما وجد من فقدک، خدایا اسے کیا ملا جسے تو نہیں ملا، اور اسے کیا نہیں ملا جسے تو مل گیا۔ اگر کوئی انسان دنیا سے کچھ بھی نہ لے جائے، للہیت لے جائے، یہ غنی ہے، خدا کے یہاں غنی ہے۔ روزہ اگر انسان اللہ کے لیے رکھے، اللہ اسے مل جائے گا۔ تقویٰ کا یہی معنی ہے، قرآن کریم نے واحد راہ نجات تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ متقی ہی مفلح ہے۔ فائز کون ہے؟ جو متقی ہے۔ تقویٰ روزہ دیتا ہے۔ خوب یہ روزہ کون سا روزہ؟ پیٹ کا روزہ تقویٰ دے گا؟ نہ، فقط پیٹ کا روزہ تقویٰ نہیں دے گا۔ پیٹ کا روزہ ایک طرح سے توجہ دلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ معمول سے نکلو، روز مرگی سے نکلو، برنامہ وہ جو معمول کا تمہارا برنامہ شیڈیول تھا دن کا، اس سے نکلو، خدا کے برنامے میں آؤ، اللہ نے جو برنامہ بنایا ہے اس میں آ جاؤ۔ اور بھی عبادتیں ہیں، مثلا اعتکاف۔ اعتکاف کتنی خوبصورت عبادت ہے، عالی ترین عبادت اعتکاف ہے۔ آپ دیکھیں تمام چیزوں سے منقطع کر دیا جاتا ہے، بحث نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، کاروباری باتیں نہیں کرنی، رشتہ داروں سے اگر وہ اعتکاف میں ہیں تو ٹھیک ہے، وإلا ان سے ملنے بھی نہیں جانا، مسجد میں فقط خدا کے بن جاؤ۔ خوب یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اگر ماہ رمضان میں آ جائے تو نور علی نور۔ خوب یہ بھی عبادت وہی ہے، روزے کی طرح انقطاع، صرف خدا اللہ۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران تمہیں بھوک لگے، اگر روزے کے دوران تمہیں پیاس لگے، کیا کرو؟ اس بھوک اور پیاس کو ذریعہ بناؤ اللہ کی یاد کا، قیامت کی اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو، تاکہ یہ وسیلہ بنے وہاں آسانی کا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے اس ماہ عظیم میں، ماہ بابرکت میں، اس ماہ غفران میں، اس ماہ ضیوف ضیافت الہی میں، اس ماہ مغفرت الہی میں اللہ تعالی ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ہمیں اس ماہ کے فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔